یقیناً ہمیں افسوس کر کے جا رہے ہیں بہت شکریہ مہمان معظم، اور اس سعادت کو اپنے نام کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. تلاوت کلام پاک کے بعد میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ادارہ حاضہ کے شائننگ سٹار مینجمنٹ کے ماسٹر بہت ہی خوش الحان جناب مسعود اسلم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، علی کے ہیں وہ گھر والے، علی کے ہیں وہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے۔ جزاک اللہ۔ محترم سامعین اور عزیز طلباء، آج ہم اپنے سکول کے سفر کے تلخ لمحے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت کو الوداع کرنے کا وقت ہے جس کا اثر ہماری زندگیوں پر بہت گہرا ہے۔ ہم نہ صرف پرنسپل بلکہ ایک سرپرست، رہنما اور مخلص دوست کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ، بہت سے رہنما، بہت سے پرنسپل یہاں آئے، لیکن بقول شاعر تمہاری بات ذرا مختلف ہے اوروں سے، تمہارے واسطے دل سے دعا نکلتی ہے۔ اسی قسم کے جذبات کے لیے میں ملتمس ہوں جناب مظہر عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب ڈاکٹر محمد سلیم چوہان صاحب، مہمانان کرامی، اساتذہ کرام اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے مجھ پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا اور مسلسل یہاں پر اپنے قیام کے دوران مجھ پہ خصوصی طور پہ اعتماد کا اظہار کیا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں تمام آنے والے معزز مہمانان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج کی اس تقریب میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو الوداع کہنے کے لیے حصہ بنے ہیں۔ محترم سامعین، کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ وقت کی قلت ہے اور بہت سارے اساتذہ کرام اور بچے بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی تقریر سننے کی۔ ڈاکٹر صاحب جب اس سکول میں تشریف لائے تو یہاں پہ ٹیچرز کے ذہن میں بہت سارے خدشات تھے کہ ایک سی او ایجوکیشن یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں بطور پرنسپل، اور پتہ نہیں کس طرح کا ماحول ہوگا۔ یقین مانیے کہ ڈاکٹر صاحب کے اس مختصر سے قیام کے دوران یہاں پہ کام کرنے کا مزہ آیا۔ تمام ٹیچرز بہت خوش رہے
اور ہر بندے نے اپنی پوری جانفشانی کے ساتھ اپنا کام 100% سے زیادہ، میں کہوں گا کہ 110% کام کیا، اور تمام لوگ خوشی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت بہت ساری خوبیوں کا مرکب ہے، لیکن سب سے بڑی خوبی کہ ڈاکٹر صاحب نے ہر بندے کو، ہر سٹاف ممبر کو بہت زیادہ عزت سے نوازا، اور یہی معلم کا حق بنتا ہے۔ یہ مختصر سا قیام تھا ڈاکٹر صاحب کا یہاں اس سکول میں، لیکن بہت ساری چینجز ہم نے اس سکول میں، اساتذہ کے رویے میں، بچوں کے رویے میں ہم نے نوٹ کی، اور یہ سب چیزیں، یہ سب جو تبدیلیاں یہاں پہ محسوس کی گئیں، ہر بندہ کام کرنے کو تیار نظر آتا تھا، یہ ڈاکٹر صاحب کی جو مینجمنٹ صلاحیتیں ہیں، جو مدبرانہ قیادت ہے، یہ اس کا نتیجہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ بہت سارے ایسے اقدامات کیے، جن میں سے خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب نے جب کمیٹیاں بنائی تو وہ لوگ بھی جو یہاں پہ مختلف تقریبات ہوتی تھیں، ان تقریبات میں آتے تک نہیں تھے، میں نے دیکھا کہ وہی لوگ یہاں بھاگ بھاگ کے اپنے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ سچی بات ہے، اس کا بہت اچھا اثر ہوا۔ بہت ساری باتیں ہیں کہنے کو ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے بارے میں، لیکن سب سے بڑی بات جو ڈاکٹر صاحب کی شخصیت میں نے دیکھی کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے آپ کو کبھی آفیسر نہیں سمجھا، ہمیشہ ٹیچر سمجھا، اور ہمیشہ مشاورت کی، رہنمائی کی، معاونت کی تمام ٹیچرز کی، اور ہمیں ایک نئی ویژن دی کہ بچوں کے ساتھ تعلم اور تدریس کا کیا رستہ اختیار کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بذات خود ایک سیلف میڈ شخصیت ہے، انہوں نے خود سے محنت کر کے اپنے آپ کو یہاں تک لے آئے ہیں، اور یہی چیز وہ بچوں میں پیدا کرنا چاہتے تھے کہ بچوں کے اندر بھی محنت کا، ہمت کا جذبہ ہو، آگے بڑھنے کا جذبہ ہو، اور ہم نے بھی محسوس کیا کہ یہ چیز بچوں کے اندر نظر آئی۔ بہت سارے بچے، بلکہ اکثر بچے جو ہیں وہ آگے بڑھنے کے لیے بےتاب نظر آئے۔ میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ آپ کا بہت بہت شکریہ، پھر مہربانی آپ کی، آپ نے مجھ پہ اعتماد کیا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے اعتماد پہ پورا اتروں، اور آخر میں ایک ریکویسٹ بھی کروں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں بھول نہیں جانا، اس سکول کو بھول نہیں جانا، ہماری معاونت اسی طرح سے جاری رکھنی ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ہمیشہ منتظر ہی رہیں گے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ سر مظہر عباس صاحب۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے نیکسٹ پرنسپل صاحب، انچارج پرنسپل صاحب ہمارے سر مظہر عباس صاحب ہی ہوں گے۔ یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جب آج پرنسپل صاحب نے مجھے کہا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کو میں چند لائنیں ڈیڈیکیٹ کروں گا۔ آج صرف میں نہیں، سارا ادارہ بلکہ کمیونٹی دیواریں بھی رو رہی ہیں۔ گو کہ ان کا قیام مختصر ٹائم کا تھا، 20 جون 2023 سے 15 دسمبر 2023، اور آج تو ویسے بھی انٹرنیشنل لیول پہ بلیک ڈے ہے، جو کہ سر نے شاید پروو بھی کر دیا ہے۔ آئیں سر کی نظر چند لائنیں کر کے میں نیکسٹ بلاؤں گا کہ ساری خوشیاں ملا کے دیکھی ہیں۔ تھوڑی سی توجہ میں چاہوں گا آپ تمام کی کہ ساری خوشیاں ملا کے دیکھی ہیں، تیرے جانے کا غم زیادہ ہے، وہ تو آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، وہ تو آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے۔
خدا نصیب کرے تجھ کو اس قدر شہرت. یہ ادارے کی طرف سے وشز ہیں پرنسپل صاحب کے لیے کہ خدا نصیب کرے تجھ کو اس قدر شہرت کہ تیرے نام کے آگے کسی کا نام نہ ہو. بہت شکریہ ان کا. نیکسٹ میں بلاؤں گا سٹیج پہ جناب چودھری محمد طارق صاحب کو کہ وہ آئیں اور جناب پرنسپل صاحب کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ کی کلیپنگ میں تشریف لاتے ہیں چودھری محمد طارق صاحب. پرنسپل صاحب، اسٹاف ممبران، عزیز طلبہ اور مہمانان گرامی، السلام علیکم. آج جناب پرنسپل صاحب جناب ڈاکٹر محمد سلیم صاحب ہم سے الوداع ہو رہے ہیں، تو ان کا یہاں پہ جتنا بھی عرصہ انہوں نے قیام کیا وہ بہت ہی آئیڈیل تھا اور ایک اپنے لحاظ سے انفرادی بھی تھا کہ پہلے بھی یہاں پہ کام ہوتا رہا، لیکن ان کے کام کرنے کا جو انداز تھا وہ ہمیں اچھا لگا. وہ ہر بچے پہ ان کی نظر تھی، ہر ٹیچر پہ ان کی نظر تھی، اور ہر ایک کے اندر جو بھی کہیں کوئی خامی نظر آتی فوراً ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے اور ان کو درست کرنے کی کوشش کرتے. اور انہوں نے ادارے کے لیے بہت کوشش کی، بڑی محنت کی، اور آج ہم سب ان سے جدا ہو رہے ہیں. تو ان کا یہ جانا ہمارے ادارے کے لیے گو کہ ایک بہت بڑی کمی ہے، لیکن ان کا اگلے سفر کی طرف جانا وہ بھی یقیناً خوش آئند ہے، تو اس پر بھی ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو بھی وقت ہمارے ساتھ یہاں گزارا وہ بہت ہی اچھا تھا، سب کے ساتھ بڑے شفیق رہے، اور ان کا ہمارے ساتھ جو تعلق تھا وہ بہت ہی اچھا رہا، اور سب کو انہوں نے عزت دی اور ہمارے لیے وہ کام کرتے رہے. تو آخر پہ میں زیادہ دیر یہاں پہ نہیں رکوں گا کیونکہ سر بھی یہاں تشریف لائیں گے اور ان کی باتیں بھی ہم نے سننی انشاءاللہ. تو ان کا ادب و احترام کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جب میں چھٹی میں داخل ہوا تو اس وقت وہ یہاں پہ ٹیچر تھے اور انگلش پڑھایا کرتے تھے. تو میں بھی اسی اسکول میں اس وقت پڑھ رہا تھا اور ان سے پڑھنے کا بھی موقع ملا. ہمارے لیے تو وہ ایز اے ٹیچر بھی بڑے احترام کے قابل ہیں اور ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور ایز اے ٹیچر وہ ہمارے آئیڈیل ٹیچروں میں سے ہیں، اور میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا جو رول تھا اپنے ایز اے ٹیچنگ میں اچھا رول ادا کیا، اور اب بطور ہیڈ جب وہ آئے ہیں تو اب بھی انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں اسکول کو چلانے کی کوشش کی. ہم تمام ان کے شکر گزار ہیں. آخر پہ یہ دو اشعار ان کی نظر کرتا ہوں. جس طرح باغ جو ہوتا ہے اس کی جو رونق ہوتی ہے وہ پرندوں سے ہوتی ہے، وہاں کے واسیوں سے ہوتی ہے، اور وہاں پہ رہنے والے لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو جب وہ لوگ وہاں سے چلے جائیں تو وہ باغ جو ہوتا ہے وہ اجڑ جاتا ہے. تو اسی طرح آج میں اپنے جذبات کا اظہار کچھ اس طرح کروں گا کہ ہونٹوں پہ کچھ بیتی باتیں رہ جاتی ہیں، ہونٹوں پہ کچھ بیتی باتیں رہ جاتی ہیں، وقت گزر جاتا ہے یادیں رہ جاتی ہیں. ایک ایک کر کے پنچھی اڑ جاتے ہیں، ایک ایک کر کے پنچھی اڑ جاتے ہیں، باغوں میں رم جھم برساتیں رہ جاتی ہیں. جب پنچھی پیڑوں سے اڑ جاتے ہیں، جب پنچھی پیڑوں سے ہجرت کر جاتے ہیں، رضوی تنہا تنہا شاخیں رہ جاتی ہیں. تھینک یو سر. بہت شکریہ چودھری محمد طارق صاحب جناب آنریبل پرنسپل صاحب کے لیے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اس کے بعد میں یہاں پہ ایک دو تین نام لینا چاہوں گا جو کہ میں نے ابھی ضروری سمجھا ہے. تمام ٹیچرز کا بہت رول پلے ہے اس ادارے میں. تو اسپیشلی سر مظہر عباس صاحب 2002 سے وہ یہاں پہ آئے ہیں. بہت اچھا رول انہوں نے صرف ادارے کے لیے نہیں تمام اسٹوڈنٹس کی لائف میں بھی ادا کیا ہے. اس کے بعد چودھری عبدالحفیظ صاحب کا میں یہاں پہ نام لینا چاہوں گا. نہایت نفیس پرسنالٹی، اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں دے. اینڈ پہ جناب
ویری لوننگ پرسنالٹی، جو کہ انسان کی پرسنالٹی کو 4 چاند لگاتے ہیں، جناب سر شعیب فیصل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں مزید برکتیں وسعتیں عطا فرمائے۔ تو نیکسٹ میں پرنسپل صاحب کی نظر میں 2 شعر کر کے آگے بلاؤں گا کہ بتا رہا ہے چہروں پہ ظرف کا عالم، بتا رہا ہے چہروں پہ ظرف کا عالم، دلوں میں درد کا ایک دریا بہہ رہا ہے۔ تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے۔ یقین مانیں گے میرا دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے مجھے۔ بہرحال شاید کہ تقدیر کو سفر یہی تک منظور تھا۔ ہمیشہ خوش رہیں سر۔ نیکسٹ میں اسٹیج پہ بلواؤں گا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے جناب سر مشتاق صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور جناب آنریبل پرنسپل صاحب کے لیے اپنے نیک خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ معززین محفل، آج کی یہ الوداعی تقریب خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات سے مزین ہے۔ عزیزان گرامی، غم اس چیز کا ہمیں ہے کہ اس ادارہ کو جو اتنی عظیم ہستی ملی تھی، تو آج یہ ادارہ اس عظیم ہستی سے محروم ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی خوشی اس بات کی ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ڈسٹرکٹ لیول تک ایسے ہونہار لیڈر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ڈسٹرکٹ لیول تک کام کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے ڈاکٹر پرنسپل صاحب جو ہے سلیم چوہان صاحب جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں، تو ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ پلٹتے نہیں گزرتے ہوئے لمحے پھر بھی، وہ پلٹتے نہیں گزرے ہوئے لمحے پھر بھی، بیتی ہوئی یادوں کے نشان رہ جاتے ہیں۔ تو محترم سامعین، جہاں جو ہمارے پرنسپل جناب ڈاکٹر سلیم چوہان صاحب کی سب سے جو بہت سی خوبیاں تو یہاں بیان کی گئی ہیں، لیکن مجھے جو سب سے بہتر خوبی، سب سے اچھی خوبی جو لگی ہے وہ یہ خوبی ہے کہ جب بھی میٹنگ میں یا کسی بھی موقع پر بار بار جو بات ریپیٹ کرتے تھے ہمارے سامنے، وہ بات یہ تھی کہ ہر شخص، ہر پڑھا لکھا فرد چاہے ان پڑھ، وہ اپنے بچے کو سب سے عظیم سمجھتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں سب سے عظیم ٹیچر یا سب سے عظیم شخصیت وہ ہے جو دوسرے کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح ان کی پرورش کرتا ہے اور ان کی تعلیمی پیاس بجھاتا ہے اور ہر لحاظ سے ان کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے۔ تو میرے خیال مجھے یہ پہلو جو ہے بہت ہی اچھا لگا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہر لحاظ سے بچے کی جسمانی، ذہنی، معاشرتی اور اخلاقی، حتیٰ کہ ہر لحاظ سے ہی انہوں نے بہت ہمیں بار بار اس لحاظ سے بچوں کی کان شان کرنے میں جو ہے بہت سے اقدامات ادا کیے ہیں۔ تو ان کی انتھک مدبرانہ اور ہر دل عزیز شخصیت ایک مثالی درسگاہ میں مثالی رہے ہیں۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو،
اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ تو محترم سامعین، ہم ان کی عظمت اور ان کی شان کے بارے میں الفاظ کی جتنی بھی مالائیں ان کو پہنائیں شاید وہ کم ہوں۔ تو آخر میں وقت کی قلت کے پیش نظر ان کے اعزاز میں اشعار پیش کروں گا۔ جب تلک یہ زمین رہے آسمان رہے، جب تلک یہ زمین رہے آسمان رہے، خوشیاں تجھے نصیب ہوں تو جہاں رہے، سجتی رہے یوں ہی تیرے پھولوں کی انجمن، سجتی رہے یوں ہی تیرے پھولوں کی انجمن، جانے چمن بہار تیری بے خزاں رہے۔ والسلام۔ شکریہ ملک مشتاق صاحب۔ عزیزان من، کسی ایسے شخص کو الوداع کہنا آسان نہیں ہوتا جو مختصر مدت میں زندگی کا حصہ بن گیا ہو۔ بلا شبہ آپ کے جانے سے وہ خلا پیدا ہوگا جس کا پر ہونا ناممکن ہے۔ وہی کارواں، وہی راستے، وہی زندگی، وہی مرحلے، وہی کارواں، وہی راستے، وہی زندگی، وہی مرحلے، مگر اپنے اپنے مقام پر کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں جناب چودھری محمد سلیم عابد سہو صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے ذرے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ریسپیکٹڈ اساتذہ کرام، معزز مہمانان گرامی اور موسٹ ریسپیکٹڈ لونگ پرسنالٹی سر ڈاکٹر سلیم چوہان صاحب، السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، میں اسی اسکول سے پڑھا ہوں اور آج مجھے اسی اسکول میں بولنے کا موقع ملا، اور میں یہ اپنے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات سمجھتا ہوں کہ 88 میں یا 87 میں ہم 6 کلاس میں تھے تو سر ڈاکٹر سلیم چوہان صاحب سے ہم نے انگلی پکڑ کے انہوں نے ہمیں پڑھنا اور چلنا سکھایا، اور اس وقت سر طارق صاحب بھی ہمارے کلاس فیلو تھے، تو آج وہ بھی یہاں پہ ٹیچر ہیں۔ تو الحمدللہ میں آج جس مقام پہ ہوں ان کا اس کا سہرا سر ڈاکٹر سلیم چوہان صاحب کے سر جاتا ہے کہ میں نے پاکستان آرمی میں اور نیشنل لیول پہ ہاکی کھیلی اور ایک پرفیکٹ اسٹوڈنٹ بن کے یہاں سے نکلا، اور جو مقام حاصل آج تک مجھے ملا یا حاصل کیا وہ انہی کے مرہون ملت ہے۔ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ان کی جو بھی احسن کاوشیں ہیں اسکول اعضاء کے لیے ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور خاص طور پہ سر سلیم چوہان صاحب نے اسپیشلی ہمیں گراؤنڈ مہیا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کھیلوں کو انہوں نے پروموٹ کرنے میں بھرپور ہمارا ساتھ دیا۔ تو ہمیں آج خوشی بھی ہے کہ سر پروموٹ ہو کے جہاں سے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ دل خون کے آنسو بھی رو رہا ہے کہ ایک ہم بہت لونگ پرسنالٹی کو وہ ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہے، تو ان کا خلا کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ تو ہم ہمیشہ دعا گو رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے اور کامیابیوں سے نوازے۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، اس وقت
میرے دل میں جذبات کا تلاطم برپا ہے، سمجھ سے بالا تر ہے کہ اپنی روح کا کرب صفحہ دل سے نوک زبان پر کیسے لاؤں۔ جیسا کہ ملک مظہر صاحب فرما گئے کہ آپ بہت سی خوبیوں کا مرقع تھے، ساری خوبیوں کو آنکھ سے تشبیہ دی جائے تو بقول شاعر تیرے جیسی آنکھوں والے جب ساحل پہ جاتے ہیں، تیرے جیسی آنکھوں والے جب ساحل پہ جاتے ہیں، لہریں شور مچاتی ہیں، لو آج سمندر ڈوب گیا۔ دعا ہے ایک ایسا شخص خدایا سبھی کو دے، ایک ایسا شخص خدایا سبھی کو دے کہ جس سے بات کرے تھکن اتر جائے۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں چودھری محمد خالد صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ یہ پنجابی میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ جی ماشاءاللہ خان صاحب جا رہے ہیں تے اسی اس تو پہلے کدے اس سائڈ نو آئے بھی نہیں، جدوں اس پڑھ کے گئے ہاں سانو کٹاں پیندیاں سی، بڑیاں ماراں پیندیاں سی۔ اس تو بعد اسی ایویں ڈرے ہاں استاداں کولوں کہ دوبارہ اس سکول دا نام نہیں اسی لیا، بھرتی ہو گئے چلے گئے سارا کچھ ہو گیا، ریٹائرمنٹ ہی لے لی، واپس آ گئے۔ ساڈے چوہان صاحب دوبارہ آئے تے اسی پھر دوبارہ آنا شروع کر دیتا۔ تے اج یہ جا رہے ہیں تے یقین کرو سانو دلی افسوس بھی ہے اور خوشی بھی ہے کہ ایک اتلی سیٹ تے جا رہے ہیں۔ پہلے ہیڈ ماسٹر صاحب سی، ہن میرا خیال انہاں دا کوئی سی او صاحب بن گئے جی، ڈی ای او صاحب بن گئے تے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہے سانو۔ تو انشاءاللہ باقی جڑا انہاں نے رشتہ ہن ساڈا تواڈے نال بنا دیتا، انشاءاللہ اسی خدمت کردے رہاں گے، آندے رہاں گے۔ تو انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم کرتے رہیں گے، آپ لوگوں کی بھی خدمت کرتے رہیں گے، اسکول کی بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور جب بھی جو بھی ہماری موومنٹ ہوگی انشاءاللہ اس میں چوہان صاحب ضرور ہوں گے ادھر، چاہے جدھر بھی چلے جائیں ہم بلوائیں گے اور یہ آئیں گے، ہم اس موومنٹ میں آئیں گے اور انشاءاللہ بہت کچھ سوچا ہے ہم نے اور بہت کچھ کریں گے اسکول کے لیے۔ یہ ہمارا باقی جاتے جاتے ایک شعر سناتا ہوں کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ والسلام۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک علمی، ادبی، سیاسی اور سماجی شخصیت جناب چودھری محمد خالد صاحب آنریبل پرنسپل صاحب کے لیے ادارہ حاضہ کے لیے اپنے نیک خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ جہاں ٹوٹ کے چاہا جائے وہاں بچھڑنے کے امکان ہوا کرتے ہیں، قدم قدم پہ ملے خوشی کی بہار آپ کو، دل دیتا ہے یہی دعا بار بار آپ کو۔ ہمیشہ خوش ہیں جی۔ اس کے بعد میری نظر ایک حسین چہرے پہ پڑی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ ہمارے اس علاقے کی ایک علمی ادبی شخصیت جن کے نور سے، چمک سے نہ صرف میں، ہمارا پورا علاقہ اور آپ بھی اس کے آگے انہی کی چمک دمک میں ہوں گے۔ میری مراد موسٹ ریسپیکٹڈ، ویری لونگ پرسنالٹی، اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام جناب پرنسپل محمد شہزاد ساجد صاحب، آپ کی کلیپنگ کی گونج میں جناب پرنسپل محمد شہزاد ساجد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس ادارے کے لیے
اور جناب پرنسپل صاحب کے لیے اپنے نیک خواہشات کا اظہار کریں. جناب پرنسپل محمد شہزاد ساٹھی صاحب. عزیز طلبہ اور معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم. آج کی یہ تقریب اپنے اندر خوشی اور غم دونوں کے ملے جلے جذبات لیے ہوئے ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے استاد محترم پرنسپل ادارہ ہزا جناب محترم ڈاکٹر محمد سلیم چوہان صاحب پرنسپل شپ سے زیادہ بڑے لیول پہ جو عہدہ ہے اس پہ اب اپنی خدمات سر انجام دیں گے، اور یقین جانیں کہ ڈاکٹر سلیم چوہان صاحب میں ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ بڑے عہدوں پر کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت بدرجہ اعلیٰ موجود ہے. میری خواہش تو یہ تھی کہ جب یہاں سے جائیں تو ایز اے سی او کے طور پر جائیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم دعا گوئیں کہ ان قریب وہ ڈسٹرکٹ بھکر میں سی او کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تیری قربت کے لمحے پھولوں جیسے، تیری قربت کے لمحے پھولوں جیسے، ہے افسوس مگر پھولوں کی عمریں مختصر. ڈاکٹر محمد سلیم چوہان صاحب کی خدمات جو ہیں ان کو احاطہ تحریر میں لانا یا ان کو خراج تحسین پیش کرنا اس مختصر وقت میں کوزے میں دریا بند کرنے کے مترادف ہے. ان کی نظر یہ شعر کرتے ہوئے میں اجازت چاہوں گا. کلیوں کو میں خون جگر دے کے چلا ہوں، کلیوں کو میں خون جگر دے کے چلا ہوں، برسوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی. بہت شکریہ. بلا تاخیر اب جس شخصیت کو دعوت دینے والا ہوں تو لوگ پہچان لیں گے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. پرنسپل صاحب کے لیے دیکھ کس چاہت سے لب بستہ ہے سب تیرے لیے، دیکھ کس چاہت سے لب بستہ ہے سب تیرے لیے، ساتھ لے جانا یہ اپنوں کی دعائیں الوداع. میں ملتمس ہوں جناب پرنسپل ڈاکٹر محمد سلیم چوہان صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے بڑے خیالات کو نوازیں. جناب ڈاکٹر محمد سلیم چوہان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمین اساتذہ کرام، اس ادارے کا انٹیلیجنسیا اور علاقہ بھر سے تشریف لانے والے معزز نوٹیبلز خالد صاحب، یاسین صاحب، میاں طیب صاحب، اور آج کی اس نشست میں پرنسپل 47 ٹی ڈی اے جناب شہزاد صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. عزیز طلبہ، میں چھٹی کا وقت بھی ہو گیا ہے اور 2 سے 3 منٹوں میں اپنی بات مکمل کروں گا کہ مجھے 47 کے علاقے کے معززین نے، یہاں کے اساتذہ کرام نے اور یہاں کے طلبہ نے مجھے مقروض کر دیا ہے. میں آپ کے قرض تلے دبا ہوا ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ لوگوں کا یہ قرض چکانے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ میں 47 ٹی ڈی اے میں جب آیا سی او سے تو مجھے یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ سی او سے کوئی چھوٹی سیٹ ہے، کیونکہ یہ بھی گریڈ 19 ہی کی سیٹ ہے اور سی او بھی گریڈ 19 کا ہی ہوتا ہے، ڈی او بھی گریڈ 19 کا ہی ہوتا ہے. تو میں نے یہاں اساتذہ کرام کو پہلی میٹنگ میں ہی کہا تھا کہ یہ ایک عظیم ادارہ ہے اور اس عظیم ادارے کا پرنسپل ہونا جو ہے وہ سی او سے کم نہیں ہے، اور وہ
اساتذہ کرام نے بھی ثابت کیا. تو میں طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا. میں نے یہ جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ معززین بیٹھے ہیں، یہ ہمارے جس طرح بتا رہے تھے کہ یہ یہاں سے جب چلے گئے تھے تو اس کے بعد یہ یہاں نہیں آئے، لیکن میں نے ان لوگوں کو جو اس ادارے سے پڑھ کے گئے ہیں، اس ادارے کا ان پہ حق ہوتا ہے، تو ان کو ریکویسٹ کی تو انہوں نے ہر وقت جب بھی ہم نے ان کو جو ہے وہ پکارا تو یہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے. سپورٹس کا سامان ہو یا مطلب ہے اور کوئی جرسیاں دینی ہو یا اور کوئی کام ہو تو ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور یہاں کے اساتذہ کرام کا اور آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ اتنے شایان شان طریقے سے اتنے عزت سے جو ہے آپ لوگ مجھے الوداع کر رہے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں، یہ وعدہ تو اسپیشلی ان معززین سے ہے کہ میں اصل بات یہ ہے کہ یہاں 1137 لڑکے تھے اور اب میں جہاں جا رہا ہوں وہاں 2,99,703 لڑکے ہیں. تو وہ سب بھی میرے ہی بچے ہیں، وہ میرے ہی بیٹے ہیں. اور میں حقیقت یہ ہے، سارے سن لیں، بچے خاص طور پہ سن لیں، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس دن یہاں اسمبلی میں کہا تھا کہ کسی کے بچے کو اپنا بچہ سمجھنا بہت مشکل کام ہے. آپ کے چچا بھی، آپ کے اپنے چچا، اپنے تایا جو ہے وہ اپنے بھتیجے کو اپنا بیٹا سمجھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ شریکوں میں شامل ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو یہ طلبہ سارے سن لیں، میں خدا کی اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں جو میرے بچے تھے نا، میں جب اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتا تھا تو میں انہیں کہتا تھا کہ وہ تو زیادہ سہولیات میں، ان کو تو اتنی توجہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہر قسم کی سہولت ان کو فراہم کی جا رہی ہے. اصل توجہ تو ان لوگوں کو ملنی چاہیے، ان طلبہ کو ملنی چاہیے جو مقابلتاً محروم ہیں. تو یہ گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھنے والے بچے جو ہیں یہ میرے میرے دل کا گلاب ہے یہ. اور میں یہ 1987 کا ایک جو ہے نا اپنا وہ شعر آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں، میں طلبہ کی نظر کر رہا ہوں یہ شعر سارے اپنے اسٹوڈنٹ کی کہ پھول کلیوں سے محبت میری فطرت لوگوں، پھول کلیوں سے محبت میری فطرت لوگوں، بچہ دشمن کا بھی ہو لخت جگر لگتا ہے. اور میں نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ یہاں میں اساتذہ کرام کو یہی کہتا تھا کہ آپ مقامی چکے ہیں، آپ کے چھوٹے موٹے اختلافات، آپ کی فیملی، آپ کی برادری، تو بڑا استاد وہ ہے جو ان اپنے دشمن کے بچوں کو بھی جن سے اختلافات ہو ان کو بھی مطلب پڑھائے. بڑا آدمی، بڑا استاد وہ ہے. اور یہاں یقین کریں کہ میں آپ لوگوں کو یہ معززین کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ یقین کریں کہ ایک ایک استاد جو ہے وہ اسی خوبی کا حامل تھا. یہاں اس سکول کا کبھی کوئی مسئلہ، میں سی او رہا ہوں 2 سال، کبھی کوئی مسئلہ گیا ہی نہیں وہاں تک. یہ لوگ اتنے سمجھدار ہیں کہ یہ یہاں اپنے مسائل جو ہیں یہ خود ہی یہیں تک رہنے دیتے ہیں، آپ اس میں بیٹھ کے ڈائیلاگ سے کر لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ عظیم ادارہ تھا. آپ لوگوں میں یہ جتنے طلبہ بیٹھے ہیں بڑے عظیم لوگ بیٹھے ہیں. آپ لوگوں میں بیوروکریٹس بھی بیٹھے ہیں، ڈی سی بھی بیٹھے ہیں، اے سی بھی بیٹھے ہیں، ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں، انجینئرز بھی بیٹھے ہیں، اور آپ لوگوں میں پولیٹیشینز بھی بیٹھے ہیں. تو یہ میری دعا ہے کہ آپ لوگ اسی طرح پھلتے پھولتے رہیں. اور میں جب اس ضلع کے دفتر میں بیٹھوں گا تو مجھ پر فرض ہوگا، کیونکہ لیکن وہاں ضلع کا جو ہے پورا سمندر ہے، ضلع 1243 سکول ہیں، تو وہاں اس طرح سے جس طرح یہاں بیٹھ کے اپنے علاقے پہ اپنے اسکول پہ توجہ دیتے ہیں، چاہے وہ کھیل ہو، چاہے وہ تقاریر ہو، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ طلبہ کی اردو کی درستی ہو، انگریزی کی درستی ہو، تو والدین سے رابطہ ہو، جو اسٹوڈنٹ محروم ہیں ان کی فیسیں ادا کرنی ہو، یا سپورٹس روم بنانا ہو، یا لائبریری بنانی ہو، یا گراؤنڈ کو مینٹین کرنا ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ لوگوں کے اساتذہ کرام نے، آپ لوگوں کے ان معززین نے میرا ساتھ دیا. تو میں
میں بالکل شیر ہو جاتا تھا اور شیر کی طرح. تو یعنی میں نے یہاں یہ سوچا تھا کہ ہماری جیب میں چاہے 1 روپیہ نہ بھی ہو تب بھی ہم جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کی, اپنے طلبہ کی جو ہے وہ خدمت کریں گے, ضروریات جو ہے ان کی پوری کریں گے. تو سارے طلبہ, سارے اساتذہ کرام, معززین سارے سن لیں کہ میں پی ایچ ڈی میں سے یہ سیکھ کے آیا تھا کہ ایجوکیشن از اے سروس. جب پی ایچ ڈی ایجوکیشن میں لاہور 4-5 سال لگا کے آیا تو وہ اس کا جسٹ, اس کا پورا سمری ایک یہ ہے, وہ ہے کہ ایجوکیشن از اے سروس. ایجوکیشن ایک خدمت کا نام ہے, جس طرح ہیلتھ جو ہے وہ ایک سروس ہے, تو اسی طرح ایجوکیشن بھی ہے. تو میں نے اپنا اوڑھنا بچھونا اپنی تعلیم کو, اپنے اسکول کو بنایا, اپنے اساتذہ کو, اپنے بچوں کو فوکس کیا, اور میں آج جس مقام پہ ہوں یہ صرف اور صرف, میں ایک دفعہ پھر اللہ کو حج ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, صرف اور صرف اپنے بچوں, اپنے طلبہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ان کو پڑھا کر سیکھا ہے. میں نے ڈگریاں جو ہے اپنے پڑھانے والی ہی لی ہیں, ان کو پڑھایا, ان پہ توجہ دی. آج ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں, اور ڈسٹرکٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ جو گورنمنٹ ہائی اسکول 47 ٹی ڈی ہے یہ آفیسرز کی, ڈاکٹروں کی, آرمی آفیسرز کی انڈسٹری ہے. تو میں باقی جو اس وقت طلبہ بیٹھے ہیں ان سے بھی یہ توقع کروں گا کہ آپ لوگوں نے محنت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اور میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی پوزیشن آئے گی, چاہے بورڈ کی پہلی پوزیشن ہو آپ کی, چاہے دوسری ہو, چاہے تیسری ہو, آرٹس کی ہو, سائنس کی ہو, اگر 2-3 لڑکوں نے لے لیے تو 2-3 لڑکوں کو بھی, دونوں تینوں کو بھی جو ہے وہ 25,000 روپے یہی میں کر سکتا ہوں. تو 25,000 روپے جو ہے جہاں بھی ہوا وہ اس طالب علم کا جو ہے اس کو اعزاز کے ساتھ, عزت کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. اس کی محنت کا اور اپنے والدین اور علاقے اور اسکول کا نام روشن کرنے کا اس کو ریوارڈ جو ہے وہ حقیر سا ریوارڈ جو ہے وہ اس کو دیا جائے گا. تو باتیں کرنے کے لیے بہت ساری ہیں, وقت کا دامن بہت تنگ ہے, آپ لوگوں نے گھروں کو جانا ہے. تو میں انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ بھی یہاں جو بھی فنکشن ہوگا, تو مجھے ابھی جیسے خالد صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ہم آپ کو ضرور بلائیں گے, آپ مجھے نہ بلائیں بے شک میں پھر ضرور آؤں گا, میں بلائے بغیر انشاءاللہ جو ہے نا یہاں ان کی خدمت کے لیے جب کوئی بھی ویلفیئر کا کام ہوگا تو اس میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ 5,000 میری طرف سے فرسٹ کو ہوگا, 3 سیکنڈ کو ہوگا, 2 تھرڈ کو ہوگا سالانہ امتحان میں. اس سالانہ امتحان میں ویری گڈ, انہوں نے کام آسان کر دیا آپ لوگوں کا. میں نے تو آپ کو جو ہے وہ بہت اونچا بورڈ کی پوزیشن کے 25,000 میں نے کہے, میں نے سکول کی پوزیشن کے 25,000 نہیں کہے. تو وہ چودھری صاحب نے جو ہے وہ سکول کی پوزیشن کے 5,000, 3,000 اور 2,000 وہ جو ہے یہاں جو اس ہوم ایگزام میں. لیکن سر ہمارے ہوم ایگزام جو ہے وہ ایک ایلیمنٹری کا ہوتا ہے, ایک پرائمری کا ہوتا ہے, اور ایک سیکنڈری کا ہوتا ہے. 9ویں 10ویں کا علیحدہ ہوتا ہے امتحان, اس میں پوزیشن ہولڈر ہوں گے. تو 9ویں 10ویں کا بورڈ ہوں گے, وہ تو بورڈ کے ہوں گے نا. ہاں, پہلی سے 8ویں تک جس کی پرسنٹیج زیادہ ہوگی نا, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, ٹھیک ہے, یعنی پہلی سے 8ویں تک جس کی پرسنٹیج زیادہ ہوگی اسی امتحان میں یہ جو آپ نے دیا ہے تو اس میں 5,000 روپے ایسے ہو گیا. یہ سالانہ نہیں ہے, یہ تو سالانہ کی بات, سالانہ میں یہ ہماری ایس بی اے کی دوسری ٹرم تھی جی, ٹھیک ہو گیا. تو اینول جو ہوگا نا اس میں یہ اعلان کر رہے ہیں. تو میں اعلان کر رہا ہوں, پھر دوبارہ سن لیں, 9ویں 10ویں والے خاص طور پہ سن لیں, آرٹس والے پوزیشن ہولڈر, سائنس والے وہ سن لیں کہ بورڈ میں سے کوئی پوزیشن, اس کا مطلب پتہ ہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ آج سے ابھی سے گھر جا کے اب آپ اپنی کتابیں جو ہے ان کے ساتھ دوستی لگا لیں, اور لکھنا جو ہے نا, لکھنا میں سارے بچوں کو بس ایک وہ جس بتا رہا ہوں کہ یاد نہیں کرنا, یاد کرنے کے بعد لکھنا ہے. جو لڑکا لکھنا جس کو صحیح آ گیا نا اور اس کے سینٹنس اردو کے اور انگریزی کے درست ہو گئے تو وہ بورڈ کی پوزیشن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بورڈ کی پوزیشن لے جائے گا. اور مجھے لگ رہا ہے, خطرہ ہے کہ میرے 25,000 روپے جو ہے, بلکہ شاید 50,000 روپے ہی میری جیب سے جو ہے وہ چلے جائیں. مجھے خطرہ ہے, شدید خطرہ ہے آپ لوگوں کی طرف سے. اور آپ 2025 میں بھی ہوگا نا سر, 9th والوں میں 2025 میں فائنل کرنا ہے. ہاں جی.
ہاں 9th والے 2025 میں فائنل ہوں گے. ہم یہ 10ویں کی بات کر رہے ہیں. 9th والے جب 2025 میں ہوں گے, اور یہ اس 10th والے جو ہے یہی 2024 میں جو میٹرک کا 10th کا رزلٹ آئے گا اس میں بھی یہی ہوگی, اور آنے والے میں بھی یہی ہوگی. آنے والا جو 9th کے لوگ ہیں جو 10th میں ہوں گے ان کے لیے بھی یہی ہوگا, اور ہو سکتا ہے ہم اس سے جو ہے نا وہ بڑھا دیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ, اساتذہ کرام کا بہت شکریہ. خوش رہیں. آخر میں میں اپنے جذبات کا اظہار ایک نظم کے ساتھ, یہ میں نے شہزاد صاحب کو بھیجی تھی, توجہ سے سن لیں. اس کے بعد 2 منٹ کی بات ہے, 2 سے 3 منٹ اس میں لگیں گے. اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دل کی روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا. اگر وہ نخلے فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا. اگر نہ آئے, مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیواریں جانا ٹوٹے, وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے. اگر کبھی میری یاد آئے گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا. میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا, مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا. میں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا. اگر گلابوں میں, اوس قطروں میں, خوشبوؤں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا. میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا. کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں. تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی خاک دریا میں ڈال دینا. میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا, کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رک کے تم کو صدائیں دوں گا. سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا اگر کبھی میری یاد آئے. آپ سب کا بہت شکریہ. محترم پرنسپل صاحب کے لیے کچھ تحائف اکٹھے کر رکھے ہیں اساتذہ نے. سب سے پہلے میں ملتمس ہوں جناب چودھری محمد طارق صاحب سے کہ وہ پورے سٹاف کی طرف سے جو گفٹ لایا گیا ہے وہ پیش کریں. یہ ادارہ ہاضہ کی طرف سے جو انعام ہے, گفٹ ہے, وہ سر کو پیش کیا جا رہا ہے چودھری محمد طارق صاحب کی طرف سے. آپ کلیپنگ کریں ذرا طارق صاحب. بہت پیارا گفٹ. 7th قائد جو ہے وہ لائن اپ ہو کے پی ٹی صاحب کے ساتھ آئیں گے. 7th قائد ماشاءاللہ بہت پیارا گفٹ ادارہ ہاضہ کی طرف سے. وہ جناب سر طارق نواز صاحب کی طرف سے ہے. سر طارق نواز صاحب کی طرف سے پرنسپل صاحب کے لیے گفٹ. طاہر رمضان آ جائے. یار میں کو ریٹائر ہو رہا ہوں جو طاہر رمضان. سر طارق نواز صاحب اپنی وشز کا اظہار تو ایسے تو ریٹائرمنٹ پہ ہوتا ہے, ریٹائرمنٹ پہ ایسے ہوتا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ آنریبل سر مظہر عباس صاحب کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. وہ چونکہ اچانک سے جنازے میں شرکت کے لیے چلے گئے ہیں تو ان کی طرف سے یہ گفٹ دیا جا رہا ہے. اس کے بعد جناب سر شاہد صاحب کی طرف سے محبتوں بھرا گفٹ سر کو پیش کیا جا رہا ہے. خوش رکھے. پرنسپل صاحب کو میں کہوں گا کہ سر آج آپ ہماری ان پیار محبتوں کو تا قیامت یاد رکھیں گے. یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. کلیپنگ کریں ذرا. اس کے بعد اسپیشل گفٹ جناب سر شہباز صاحب کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. اسپیشل گفٹ سر شہباز صاحب نے پرنسپل صاحب کے لیے. اس کے بعد ایک چھوٹا سا گفٹ میں اور طاہا بھی لے کے آئے ہیں. میں نے گزارے تو 6 مہینے ہیں سارے یہاں سے. چلیں جلدی جلدی کریں, جلدی لڑکوں نے جانا ہے. آجائیں سر. ہو گیا. بہت شکریہ تمام اسٹوڈنٹس کا, اسپیشلی ہمارے آنریبل گیسٹ کا جنہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا.